آج دو طرح کے شیعہ آپ کو ملیں گے پورے عالم میں، کچھ فکری شیعہ ہیں، کچھ ذکری شیعہ۔ ذکری شیعہ اور مسلمان کسی کام کا نہیں ہے۔ ملتان چلے جائیے، کراچی چلے جائیے، بڑی مراقبہ بولتے ہیں، ایسی جگہ ہیں جہاں پہ اللہ 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 دن رات اللہ۔ اب دنیا میں کوئی مر رہا ہے، جی رہا ہے، ان کو پرواہ نہیں ہے، ان کو بس اللہ اللہ ہی کرنا ہے۔ یہ ذکری مسلمان ہے۔ اسی طرح ذکری شیعہ بھی آپ کو ملیں گے جو دن رات علی 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 کرتے رہتے ہیں، اور اگر کوئی علی والا مارا بھی جا رہا ہے ان پہ فرق نہیں پڑتا، کوئٹہ میں بم بلاسٹ ہوتا ہے ان پہ فرق نہیں پڑتا، پشاور میں شیعہ مسجد میں مر جاتے ہیں ان پہ فرق نہیں پڑتا، کیونکہ یہ کہتے ہیں ہم تو ذکری ہیں، ہم فکری نہیں ہیں۔ اور اگر انسان سوچے کہ کربلا کے میدان میں دو گروہ تھے، ایک ذکری مسلمان، ایک فکری مسلمان۔ آج کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یزید نماز نہیں پڑھتا تھا۔ بعض ہمارے شیعہ کہتے ہیں یزید کافر تھا۔ میں نے کہا ایسے جملے نہ بولا کرو، اگر بولو گے کافر تھا تو پھر اس مسلمان کی تشخیص کیسے ہوگی جس نے کلمہ پڑھ کے نبی کی بیٹی کو مارا تھا، جس نے کلمہ پڑھ کے حسین کو تکلیف دی تھی؟ تو ہم یہی شناسائی کرانا چاہتے ہیں۔ کچھ ایسے مسلمان تھے جن کو قرآن کہتا ہے اسلام تو لایا ہے پر ایمان نہیں لایا۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اسلام اور ایمان کا فرق کیا ہوتا ہے۔ صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے سے کوئی مومن نہیں بن جاتا۔ یہ ضرور ہے کہ اسلام کے دائرے میں داخل ہو جاتا ہے۔ اسلام کا دائرے کا مطلب میں نے کہا اگر قولوا لا الہ الا اللہ، جب لا الہ الا اللہ کہو گے اس کا مطلب وہ تلوار جو ہے جس طرح کافر کو مارا جاتا ہے اس چیز سے بچ جاؤ گے، لیکن یہ نہیں کہ تم مومن بن چکے ہو۔ تو کیا کربلا کے میدان میں شمر نے نماز نہیں پڑھی تھی؟ یہ تو واضح کربلا کی تاریخ میں لکھا ہے، ایک اذان حسین کے لشکر میں ہوتی تھی، ایک اذان یزید کے لشکر میں ہوتی تھی۔ ان کا پیش امام شمر تھا۔ جب اس کی تاریخ ہم پڑھتے ہیں تو حالت تعجب میں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ 21 کے قریب اس بدبخت نے حج کیے ہیں۔ حاجی، پیش امام، مؤذن، ماتھے پہ سجدوں کے نشان، یہ ذکری مسلمان تھا۔ لیکن خود سے ذرا سوال کریے، قرآن کا ایک سورہ ہے جو ہر مسلمان پہ واجب ہے، مطلب جب یزید بھی نماز پڑھے تو یہ سورہ واجب ہے، جب حبیب ابن مظاہر نماز پڑھے تب بھی یہ سورہ واجب ہے، جب میرے آقا میرے مولا حسین بھی نماز پڑھے تو یہ سورہ واجب ہے۔ اور وہ سورہ کون سا ہے؟ سورہ حمد۔ اس کی تشریح میں کل آؤں گا، اتنی پیاری تشریح ہے کہ آپ کسی بھی مسلم برادر کو یہاں پہ لا کے بٹھا دیجئے، کہیں ہم کسی اور بڑی بڑی کتابوں میں نہیں جاتے، میں آپ کے سامنے سورہ حمد کی تشریح کرتا ہوں اور آپ دیکھیے فوراً وہ مکتب اہل بیت میں آ جائے گا۔